انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ توبہ ہے۔ جس آدمی کو باطن کی کوئی تنگی آ جائے اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا دسترخوان کھول دے، تو اس کا دل کھل جائے گا۔ اللہ کو یہ سننا بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے کہے کہ اے مولا، غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے انسان خوف کھاتا ہے۔ انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ انسان کو اس کی امیدیں دھوکہ دے جاتی ہیں جو وہ دنیا سے وابستہ کر لیتا ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ جو کچھ ہم نے اپنے ساتھ کیا اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا اس کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی بات مانے بغیر مشکل راستوں پر چلنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ عمر میں کوئی بڑا مل جائے تو اس کے ساتھ نیکی کرنا نہ بھولنا، اور چھوٹا ہو تو اس کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولنا۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پھر وہ پوری ہو یا نہ ہو۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت جان کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر اللہ مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے، تو آپ اس سے کہنا کہ تیری رضا چاہیے۔ اگر زندگی بچانے کی قیمت پوری زندگی بھی مانگی جائے تو منع نہ کرنا۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے، اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ راستے کی خاک سے اسے اس کا رزق مل جائے۔ خدا کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے، اور یہ حکم بار بار دیا گیا ہے، یعنی اپنے مستقبل سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ مستقبل پر بھروسہ رکھو، مستقبل پر امید رکھو۔ مستقبل رحمت کا نام ہے۔ طلب مار ڈالتی ہیں اگر رب کے علاوہ کسی اور سے ہو۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموشی اختیار کر لینا، لیکن اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ ہم اختلاف کرتے کرتے اکثر نفرت کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو مسافر کا نصیب، ورنہ راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور دلوں سے بسائے جاتے ہیں۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے، اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ نظر آنے والی ہر چیز محسوس نہیں ہو سکتی، اور ہر محسوس ہونے والی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ لوگوں کے سامنے آہیں نہ بھرو، کیونکہ تمہارے دل کا بوجھ صرف خدا ہی ہلکا کر سکتا ہے۔ انسان کی المناک فطرتوں میں ایک فطرت یہ بھی ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ
تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ خود پر قابو رکھنے کے لیے ذہن کا استعمال کرو، جبکہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے دل کا استعمال کرو۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے لائق ہوں۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یاد رکھو کہ مال کا زیادہ ہو جانا ایک نعمت ہے، اور مال کی زیادتی سے بہتر بدن کی صحت ہے، اور بدن کی صحت سے بہتر دل کی پرہیزگاری ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بے نمازی اللہ کا دوست ہو جائے؟ اچھے لوگ چراغ کی طرح ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں وہ آفتاب ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی ذات کی پاکیزگی سے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ جتنی چاہے نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، اس وقت تک فائدہ نہیں پا سکتے جب تک حرام مال سے پرہیز نہ کرو گے۔ جس زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو وہ زندگی نقصان میں ہے۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا اس کے لیے بھرپور جواب ہے، اور اس کے لیے خوب تکلیف دہ بات ہے۔ سب آوازیں اپنی اپنی کہتی ہیں، کرتی ہے بس تیری باتیں خاموشی۔ غلط بات پر غصہ نہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ روح کی غذا اللہ کی محبت ہے۔ جب تک روح کو غذا میسر نہیں آتی، آدم ذات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے چین رہتا ہے۔ وسوسے کی روئی کان سے باہر نکال دو تاکہ تمہارے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ ہم ہمیشہ حسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو کچھ مل جائے۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ۔ کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان بلند ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ عشق درد ہے، اس لیے عاشق کو درد مند کہا جاتا ہے۔ سیدھا راستہ مانگنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو مانگنا۔ دنیا کیا ہے؟ پر درد آزمائش ہے جو اللہ کے ذکر، اس کی فکر اور سچ سے جدا کر دیتی ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت بڑھا دیں، کیونکہ ان پر اللہ کا انعام ہے۔ عشق آ گیا تو عقل بیچاری بیکار ہو گئی۔ جیسے سورج نکلا تو چراغوں کی ضرورت نہ رہی۔ اگر کوئی چیز عبادت کا بدلہ بن سکتی تو وہ اللہ کی یاد میں بہنے والے آنسو ہوتے۔ اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر تلاش میں رہیں۔ دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر،
اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جا۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ انسان کی روح کا جو پہلو رحمانی یا شیطانی جاگا ہوا ہوتا ہے، انسان اسی کے مطابق زندگی میں چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ خزاں کا شکوہ مت کرو، غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست۔ اس کو سنو کیا کہتا ہے۔ بسا اوقات غار کی تنگی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ چھوڑ دے۔ انبیاء اور پیغمبر تکلیفوں سے گزرے، لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق انبیاء کرام کے اوصاف میں سے ہیں۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی اور زیادہ نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک حصہ ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، لوگوں سے بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والا ہے۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں پر آئے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے دوری پاک دامنی کی نشانی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن کی قرأت کی جاتی ہے، اس کے رہنے والوں کے لیے یہ عمل آسانی اور بہت بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا، مگر اس سے بے رغبت رہ کر، اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ مومن کسی کو ذلیل نہیں کرتا، مومن غصے میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، مومن کسی کا راز نہیں کھولتا، مومن خرچ کرتا ہے مگر حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے اگر لوگ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو، ورنہ یہ خدا کے غضب اور عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ حکیم اور عقل مند شخص اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے جب وہ بیوقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی بار بار اس سے سوال کرو، تو تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔
جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسی جگہ نہیں ٹھہرتا جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہو۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو وہ بھی بدبودار ہو جاتی ہے۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہیں تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا، اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا ہے وہ نادان ہے۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا قرب اختیار کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور جہنم کنجوس لوگوں کا گھر۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے بری کوشش دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مانگنے والے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس شخص کی ہتھیلی پر تمام دنیا رکھ دی جاتی اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی پھر بھی اس کے لیے رونا مناسب نہ ہوتا۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے نقصان دہ سچ کو اپنے لیے مفید جھوٹ پر ترجیح دو۔ تمہاری باتیں تمہارے علم اور کاموں سے زیادہ نہ ہوں، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ موت کو اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اے لوگو، کم امیدیں، نعمتوں پر شکر اور حرام سے پرہیز ہی زہد ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئیں اور نعمتوں کے وقت شکر خدا بھول نہ جاؤ۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہے تو وہ دوسروں کے راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ خواہشات نفسانی اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ نفس کیا چیز ہے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ انسانی ذات محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود۔ اگر محدود لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے
تو اسے بیوقوفی اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے ہر برائی سے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں یا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں، لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہو جاتا ہے۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مرتے وقت پشیمان نہ ہوتا ہو۔ اگر نیک ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور اگر گناہ گار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم مادی زندگی کے دریا میں ڈوبنے کے نزدیک ہیں۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے دوست کو ڈھونڈو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے فریاد کریں تاکہ وہ ہمارے لیے راستے روشن کریں۔ امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کریں اور غصے کے وقت بھی سچ کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ امت کے رحم دل لوگوں کے قریب رہا کرو کیونکہ ان پر رحمت ہوتی ہے۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو۔ ہر وقت مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں: اللہ کے کیے پر صبر اور اللہ کے دیے پر شکر۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا، اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، دعا کرنا نہ چھوڑو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کبھی کسی کے مقام کی فکر نہ کرو،
بلکہ اپنی منزل کی فکر کرو، اور نہ ہی کسی کی صندوق کھولو، اپنی صندوق اعمال سے بھرو، اس سے پہلے کہ صندوق کا منہ بند ہو جائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دل کا سکون ہے ایک ایسی خواہش کا ڈھونڈ لینا جس پر دوسری تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ جو کام بھلائی کا نہیں ہے اس پر بات نہ کرو۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے الگ رہو۔ کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دنیا کی ایسی چیز جس کے حاصل کرنے کا تو طلبگار تھا لیکن حاصل نہ کر سکا، اسے ایسے سمجھ جیسے تو نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دنیا جتنی تھوڑی لوگے اتنی ہی کم زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی محبت کا مرکز ہو۔ اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس سے۔ ہم دنیا کی فکروں میں مبتلا ہیں اور آخرت کی فکر سے غافل۔ جانے والے کو جانے دیجیے، آج اگر وہ رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ بیوقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندہ لوگوں کی دنیا تو ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مسکراہٹ ایک لمبی زندگی کی ذمہ دار ہے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال ادب کرنا ہے۔ تمام مشکلات کا مؤثر حل صبر کرنا ہے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ جاتی ہے۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو۔ اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ دل کی ساری باتیں دل والوں کے پاس امانت ہوتی ہیں۔ گھر مال و دولت سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ کون سیکھتا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ زندگی ہلکی اور معمولی سی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں،
ہمارے وجود پر بھی اترتی ہیں، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ واقعہ کربلا تو یاد رہا، درس کربلا بھول گئے۔ جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔